اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں ہماری جماعت کے بہترین خطیب پاکستان، قاری القرآن، واعظ خوش الحان حضرت مولانا عدیل احمد گرجا کی، جو کہ وزیر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ بھی محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے تمام علماء کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مولوی جی دم کر دیا جے، سانو رات نو ڈر بڑا لگتا ہے، تے میں ایتھے گل کر لگا فیصلہ بادیو، جے تانوں غصہ بھی لگے تے کر لیا جے، ہورے غصہ کر کے تسی اگر کام ہے، بعد کام بندہ غصے نال ہی کر لیندا ہے، اگر غصہ کر کے بھی بندہ کوئی کام کر لے پھر بھی فائدے چ میرے کول میں کوئی تھوڑا بہت کوئی پھوک شاک بھی دم درود بھی کرنا سنت دے مطابق۔ میرے کول اکثر لوگ آندے نے، بزرگ آندے نے، جوان آندے نے، نا عمر آندے نے، عمراں والے آندے نے، تے جڑے آندے نے نا، میں کدی کسی نو نہ تویز دیتا، میں تویزاں دے خلاف ہاں، میں تویز نو حرام سمجھنا، میں شرک سمجھنا، میں کہنا وظیفہ پڑھیا کرو، آیت الکرسی پڑھیا کرو، آخری کل پڑھیا کرو، تے مینوں اکثر پتہ کی جواب ملتا ہے، مولوی جی اسی قرآن نہیں پڑھے، اسی نہیں پڑھ سکتے۔ 40 سال دے نوجوان، 50 سال دے بزرگ، رب کعبہ دی قسم روز نہیں تے ایک دن چھڑ کے ایک دن یہ ہو جا بندہ ضرور ملتا ہے جیڑا آندا ہے میں دنیا چ بڑا کامیاب ہاں، پر مولوی جی قرآن نہیں پڑھیا، آیت الکرسی نہیں آندی، آخری کل نہیں آندے۔ میں پھر حیران ہو کے پوچھنا تواڈے والدین مسلمان ہی سن؟ مسلمانہ دے کاری پیدا ہوئے سنا؟ آندھے نے پیدا دے مسلمانہ دے کاری ہوئے پر بڑی قسمتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثناء و بعد، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، میں کئی سال پہلے اس مسجد دے اندر اس وقت حاضر ہویا سا جدو میرے بزرگ محترم جناب الشیخ حیات سن، زندہ سن، اور انہاں دی دعوت تے میں الحمدللہ اتھے حاضر ہویا۔ آج وہ موجود نہیں، دعا کرو اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے نال جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ اودوں جدوں میں آیا سا اودوں مسجد بھری سی، 27ویں رات سی، رمضان دا مہینہ سی۔ اج احباب تھوڑے نظر آ رہے نے، مینوں او منظر یاد ہے جدوں میں حاضر ہویا سا۔ اللہ محترم الشیخ عبدالعزیز راشد حافظہ اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے۔ اور میں سمجھنا تسی علاقے والے، محلے والے، ان واسطے بہترین صدقہ جاریہ ہو، اللہ توانو ان واسطے بہترین ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ میں تھوڑی جی درخواست کرانگا، جتوں حضرت فرما رہے سن 2 قدم اٹھ کے اندر آ جاؤ، تسی آئے ہو، اللہ تو ان جزائے خیر دے۔ یہ تھوڑے جے 2 قدم اٹھا کے تے ایتھے سامنے آ جاؤ نا،
تو مینوں پتہ لگے کہ میں کیمریاں نو آواز نہیں کرنا، تمہوں کرنا ہے. ہاں جی، انج تے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ سارا خطاب کیمریاں نو سنانا. آ جاؤ ماشاءاللہ کیمریاں دے اگے اگے تسی تشریف لے آؤ. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. واقعتاً اپنی جگہ تو ہلنا بڑا اوکھا کام ہے، پر تسی ماشاءاللہ اللہ دی رضا واسطے اٹھے ہو. اللہ تہاڈا اٹھنا قبول فرما لے. آج دی اس امام اعظم کانفرنس دے اندر میرے ذمے عنوان احباب نے توحید دا لگایا ہے. میں انشاءاللہ تہاڈی خدمت دے اندر توحید دے عنوان نو کچھ اس انداز وچ بیان کرنا چاہنا کہ جیڑا اللہ دی توحید اوپر قائم ہے او دے سینے چ ٹھنڈ پہ جائے، اور جیڑا توحید تو دور ہے اللہ انہوں توحید وال آن دی توفیق عطا فرما دے. حضرات، توحید ایک ایسی چیز ہے، اللہ دی وحدانیت ایمان لے آنا ایک ایسی چیز ہے کہ جدے تو بغیر کوئی بھی عمل اللہ دے کاغذاں دے اندر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. چاہے جتنا بڑا مرضی عمل کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، زکاتاں دے لو، صدقہ و خیرات کرو، مسجداں بناؤ، مدرسے تعمیر کرو، اور جہاد کرو، قتال کرو، درس و تدریس کرو، واعظ و تبلیغ کرو، جتنے بھی اعمال نے تسی کر لو، اگر تہاڈا عقیدہ توحید والا نہیں تے رب دے کاغذاں چ اس عمل دا کوئی مول نہیں پینا. اور اگر تہاڈا عقیدہ توحید والا ہے، اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا عقیدہ ہے، ہر اعتبار نال اللہ نو وحدہ لا شریک منن دا عقیدہ ہے، پھر مسجد دے وچوں اگر ایک تنکا اٹھا کے باہر سٹ دیو، اللہ اے دے بدلے چ بھی سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. پھر راہ جاندیاں اگر کوئی روڑا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی جھاڑی اٹھا کے تسی سائڈ تے کر دیو، اللہ انہوں بھی صدقہ بنا دے گا، وہ دے بدلے چ بھی اللہ گناہ معاف کرے گا. اور اگر عقیدہ توحید دا نہیں، اگر عقیدے وچ شرک پایا جاندہ ہے، اور شرک رب دی ذات نال ہوئے یا شرک اللہ دی صفات دے اندر ہوئے، اگر شرک موجود ہے، رب دے کاغذہ دے اندر کوئی عمل قابل قبول نہیں، او دے نزدیک کسی عمل دی کوئی حیثیت نہیں. حضرات، آواز تھوڑی کھول دو. عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جدے تو بغیر کوئی عمل نہ کسے ولی دا قبول ہے، نہ کسے پیر دا قبول ہے، نہ کسے امام دا قبول ہے، نہ اعلیٰ دا قبول ہے، نہ ادنا دا قبول ہے. وہی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے جدے پیچھے عقیدہ توحید ہے. حضرات، حتیٰ کہ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ اگر قیامت والے دن میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر آپ دی شفاعت بھی ملنی ہے تے اس انسان نو ملنی ہے جدا عقیدہ توحید والا ہوئے گا. رب نو اپنی توحید بڑی پیاری ہے، اور شرک اللہ نو بہت ہی ناگوار ہے، بہت ہی برا ہے. اللہ دے ہاں شرک بہت ناپسندیدہ ہے. آؤ میں اس بات تے تواڈے سامنے اللہ دے قرآن وچوں اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کراں. آج جڑی میں سورت پڑھی ہے نا،
تواڈے سامنے شروع خطبے دے اندر اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص، اور اس سورت اللہ دی توحید دے اوپر بہترین دلالت کرنے والی سورت ہے۔ میرے رب نے یہ اندر اپنی توحید کا ذکر کیتا ہے، اور کس انداز وچ کیتا ہے آؤ ذرا سنیا جے رب دی توحید کیا ہے۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی کہہ دیو اللہ احد، اللہ ایک تے اللہ اکلا ہے، اللہ ایک تو اکیلا ہے۔ ایک دا مطلب کی ہے اس کائنات دے اندر کوئی دوسرا الہ نہیں، اس کائنات دے اندر کوئی دوسرا معبود نہیں، اور اے ہوئی بات رب نے قرآن دے ایک دوسرے مقام دے ان الفاظ وچ ذکر کی تھی ہے۔ آواز آندی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے کائنات دیو لوگو تواڈا الہ ایک ہی ہے، تواڈا معبود ایک ہی ہے، تواڈا خدا ایک ہی ہے، تواڈا حاجت روا ایک ہی ہے، تواڈا داتا ایک ہی ہے، تواڈا مشکل کشا ایک ہی ہے، تواڈیاں بیڑیاں تارن والا ایک ہی ہے، تواڈے نفع تے نقصان دا مالک ایک ہی ہے، توانو عزتاں دین والا ایک ہی ہے، توانو ذلیل کرن والا ایک ہی ہے، توانو رزق دین والا ایک ہی ہے، توانو مشکلہ تو پار لنگان والا ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کتنے میرے رب نے ایسے بات نو اس انداز بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے لوگو اللہ ہووے جدے تو سوا اس کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، جدے تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی معبود نہیں، جدے تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی دوسرا الہ نہیں۔ او کون ہے؟ فرمایا الحی القیوم، او حی القیوم ذات ہے جنہوں اللہ کیا جاندہ ہے، وہ اس کائنات دے اندر ایک ہی ہے۔ اے ہوئی بات میرے رب نے قرآن دیئے سورت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ہو او اللہ ایک ہی ہے۔ سارے بولو اللہ، ذرا گج کے بولو جدا عقیدہ ہے اللہ ایک ہی ہے۔ رب دی توحید دا اعلان کرنے سے کوئی حرج نہیں، کوئی جرم نہیں۔ فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ اور دوسرا معنی قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو اللہ اکیلا ہے۔ بولو اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کی مطلب ہے تو اکیلا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے، نہ ہو دی کوئی اولاد ہے، نہ ہو دے والدین نے، نہ ہو دے پہنا پائی نے، نہ ہو دا کوئی قبیلہ تے خاندان ہے، نہ ہی ہو دی کوئی برادری ہے، نہ ہو دے تھلے کوئی ہے، نہ ہو دے تو اوپر کوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، لوگاں نے خدا بنائے، کسے دے خدا دا باپ بھی موجود ہے، کسے دے خدا دا پتر بھی موجود ہے، کسے دے خدا دے پرا بھی موجود نے، کسے دے خدا دیاں پہنا بھی موجود نے، پر میرا رب ہووے لم
یلد ولم یولد، او اکیلا ہے اس کائنات دے اندر، نہ او دی کوئی اولاد ہے نہ او دے والدین نے. اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، او کسے دا ضرورت مند نہیں. ساری کائنات او دی ضرورت مند ہے پر او کسے دا ضرورت مند نہیں. ساری کائنات او دی حاجت مند ہے، او کسے دا حاجت مند نہیں. اور یہی گل میرے رب نے قرآن دے کو اور مقام تے اس انداز وچ فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. فرمایا کائنات دیو لوگو تسی سارے دے سارے محتاج ہو اللہ دے، تسی سارے دے سارے فقیر ہو اللہ دے، تسی سارے دے سارے منگتے ہو اللہ دے، تسی سارے دے سارے محتاج ہو اللہ دے. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے پرواہ تعریف کیتا گیا ہے. رب کسے دا محتاج نہیں، نبیوں دے محتاج نے، ولیوں دے محتاج نے، امام او دے محتاج نے، پیر او دے محتاج نے، پیغمبر او دے محتاج نے، اللہ او دے محتاج نے، ادنا او دے محتاج نے. ساری کائنات او دی محتاج ہے. اگر اس کائنات دی اندر کوئی محتاج نہیں اور اگر اس کائنات دی اندر کوئی داتا ہے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. ہوئی بات میرے رب نے سورت بیان فرمائی ہے. فرمایا اللہ الصمد، سارے کو اللہ الصمد. پھر پڑھ لو اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسے دی ضرورت نہیں. ساری کائناتوں دی محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں. اگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد. رب ہووے، اللہ ہووے، نہ کوئی نبیوں دے برابر ہے، نہ کوئی ولیوں دے برابر ہے، نہ کوئی پیروں دے برابر ہے، نہ کوئی پیغمبروں دے برابر ہے، نہ کوئی زندہ دے برابر ہے، نہ کوئی قبر والا دے برابر ہے، نہ کوئی مزار والا دے برابر ہے، نہ کوئی روزے والا دے برابر ہے، نہ کوئی جناب سید دے برابر ہے، نہ کوئی سید زادہ دے برابر ہے، نہ کوئی شاہ دے برابر ہے، نہ کوئی گدا دے برابر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. او ایسی ذات ہے جدا ہمسر کوئی نہیں، جدیاں برابریاں کرنے والا کوئی نہیں. آج اللہ دی توحید جیڑی میرے رب نے سورت دے اندر مینوں تانوں سمجھا دیتی ہے. میرے رب نے توحید دا جناب کمال انداز سورت دے اندر بیان فرما دیتا ہے اور ہر قسم دے مشرک دا اللہ نے سورت دے اندر رد فرما دیتا ہے. اور پڑھ لو ہاں سارے ذرا قل هو اللہ. ذرا پڑھیا جے میں تو انہوں ٹھنڈ پانا چاہنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پڑھ لو سارے اللہ الصمد. کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا نہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں جی ساریاں پڑھ لئیے. میرے پیغمبر فرماندے نے رب نو اپنی توحید ایڈی پیاری ہے جیڑا اے توحید والی سورت ایک واری پڑھدا ہے اللہ 10 پاریاں پڑھن دا اجر عطا فرما دیندا ہے. ایتھے بیٹھیاں 10 پاریاں دا اجر ملیا کہ نہ ملیا. پھر پڑھو ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 10 پاریاں دا اجر پھر مل گیا. پھر پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا 3 واری یہ سورت نو پڑھدا ہے میرا رب پورے قرآن نو پڑھن دا اجر عطا فرما دیندا ہے. آج رب دی توحید دی اہمیت, اللہ دی توحید دی برکت, رب دی توحید دی فضیلت, میرے رب نو توحید اتنی پیاری ہے جڑا اللہ دی توحید دا اقرار کردا ہے میرا رب اونوں قرآن پڑھن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندا ہے. آؤ میں دساں رب دی توحید کیا ہے, رب دی توحید دی اہمیت کیا ہے. اگر توحید نہ ہوئے نمازاں قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے روزے قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے حج قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے عمرے قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے زکاتاں قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے صدقے قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے حج عمرے قبول نہیں, اگر توحید نہ ہوئے جہاد قتال قبول نہیں. اور اگر رب دی توحید نہیں نہ مسجدہ دی تعمیر قبول ہے نہ مدرسے چلانا قبول ہے. آنکھوں گے کوئی دلیل پیش کر. آوے کو نا, ایک ہے ابو جہل, بولو کون ہے, سارے بولو ذرا, سارے جان دے ہو نا انہوں. ایک ہے ابو جہل, اے بیت اللہ تعمیر کرد ہے, بیت اللہ بنامد ہے, اے دے یار بیلی بھی بیت اللہ تعمیر کردے نے, اور اے سمجھ دے کہ میں بڑا عمل کرنا, میں بیت اللہ دا متولیاں, میں حاجیاں نو پانی پلانا وا, میں انہاں نو کپڑے مہیا کرنا وا, میں انہاں دے کھان پین دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا وا, میں بیت اللہ دیاں تعمیراں کرنا وا, میں بیت اللہ دا خیال رکھنا وا, میں بڑا فضیلت والا ہاں چونکہ میں بیت اللہ دا متولی ہاں. میرے رب نے اے اس خیال نو رد کر دیتا ہے اور قیامت تک دے آن والیاں نو میرے رب نے بات سمجھا دیتی ہے. کیا کیا میرے رب نے آوازم دیے, اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماندے نے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. اے ابو جہل تے ابو جہل دے ساتھیو سن لو, کیا تسی یہ سمجھ دے ہو کہ اللہ دے اس بیت اللہ نو تعمیر کرنا, رب دے اس گھر نو بنانا, حاجیاں نو پانی پلانا, حاجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا, حاجیاں دا خیال رکھنا, بیت اللہ دیاں متولی بن جانا, بیت اللہ دا خیال کرنا, اے تسی سمجھ دے ہو اے سارا کچھ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تسی یہ سمجھ دے ہو کہ تسی یہ کم کر کے اس ایمان والے دے برابر ہو گئے ہو جیڑا میرے نبی تے ایمان لے آیا ہے, جیڑا اللہ نو وحدہ لا شریک مند ہے, جیڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرد ہے. کیا تسی بیت اللہ بنا کے او دے برابر ہو گئے ہو, کیا حاجیاں نو پانی پلا کے او دے برابر ہو گئے ہو, کیا تسی حاجیاں دا خیال کر کے او دے برابر ہو گئے ہو. سن لو میرا اعلان سن لو, لا یستوون عند اللہ. اور تسی مشرک ہو, تسی بیت اللہ تعمیر کرو, تسی حاجیاں نو آب زمزم پلاؤ, تسی حاجیاں نو کپڑے مہیا کرو, تسی حاجیاں نو دوائی دارو کھلاؤ, تسی حاجیاں نو کھانا کھلاؤ, تسی حاجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرو, چونکہ تسی مشرک ہو اس واسطے تسی میرے ایمان والیاں دے برابر ہو سکدے. لا یستوون عند اللہ. ایک پاسی ہووے جنہیں بیت
بیت اللہ بنایا نہیں، ایک پاسے ہوئے جنہیں حاجیاں نو پانی پلایا نہیں، ایک پاسے ہوئے جنہیں بیت اللہ دی متولیت اختیار کیتی نہیں، ایک پاسے ہوئے جنہیں بیت اللہ دے اندر اٹ لگائی کوئی نہیں، اور اللہ دے ایمان رکھ دے، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دے، اللہ نو ایک مند ہے، وحدہ لا شریک مند ہے، ایک پاسے ہوئے جیڑا سارا کچھ کر رہی ہے پر اللہ نال شرک کر دے، فرمایا اے مشرک ہے، لہذا اے دا بیت اللہ بنانا بھی رب دے کاغذاں چ قبول نہیں دے۔ اور جی ابو جہل مشرک ہو کے بیت اللہ بنائے، رب ہم دے قابل قبول نہیں۔ جی آج کوئی قبر دا پجاری ہو کے مسیتاں بنائے، مدرسے بنائے، دس اللہ کیویں انہوں قبول فرمائے گا؟ توحید ایک ایسی چیز ہے جیڑی اعمال دی قبولیت دی شرط ہے، اور شرک ایک ایسی چیز ہے جیڑا اعمال نو ضائع کر دیندا ہے، اعمال نو برباد کر دیندا ہے۔ ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ آج جی میں کئی ایسے ساڑھے وچوں بھی کئی ایسے ہوندے نے نا، دعا کرو اللہ مینوں تو انو سارے انو دکھلاوے تو محفوظ فرما رہے۔ نماز پڑھنا آیا ہے، اللہ واسطے کٹ پڑھ دے، لوکاں واسطے چوکھی پڑھ دے۔ لوگ ویکھن گے آکھن گے کیا بات ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، کیا بات ہے، نیک انسان ہے، لوگاں نو وکھان واسطے نماز پڑھ دے، زکات دین دے لوگاں نو وکھان واسطے، حج کر دے حاجی کہلوان واسطے۔ آج جدوں رمضان ہوندہ ہے نا، یا کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی آفت ہوندی ہے، پھر اسی کھولنے اپنے خزانیاں دے منہ، زکاتاں کڈنے ہیں، صدقے دینے ہیں، پر بڑے ہی افسوس نال کہنا پیندا ہے کیمرہ پہلا اسی منگوانے ہیں، فیس بک پہلے اوپن کرنے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے فلانے حاجی نے انہیں ٹرک گندم دیتی ہے، فلانے حاجی نے انہیں بوریاں آٹا دیتا ہے، فلانے حاجی نے انہیں چاول دیتے نے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت دا بھکا، اینو شرک اصغر آکھیا گیا ہے۔ اور شرک پاویں اصغر ہوئے تے پاویں اکبر ہوئے، اے امال نو روڑ کے لے جاندے ہے۔ امال نو بولو کی کر کے لے جاندے ہے؟ روڑ کے لے جاندے ہے۔ آکھو کہ جی کو دلیل پیش کر لو، سنو اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جے، اور قرآن دا میں پارا تو آٹے سامنے پڑھن لگا دوسرا تے میرے رب نے ویکھو نا اس مقام تے کی وضاحتاں فرما، تیسرا پارا ہے سورۃ نم سورہ البقرہ، اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ فرماندے نے او ایمان والے ہو، اب مینوں تانوں رب خطاب کر رہا ہے، کیوں جی اسی سارے ایمان والے ہیں نا، جنہوں ایمان والا ہونتے یقین ہے آکھو انشاءاللہ، پکی گالے ایمان والے ہی ہیں نا، اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ ایمان والا بنا دے۔ ہن رب کہندا یا ایھا الذین آمنوا، اے کچھ ہی بولو، اے کون ہے پھر؟ اسی سانو خطاب ہے نا، اسی ایمان والے ہیں تے سانو ہی خطاب ہے نا۔ کئی آندے نے او جی یہ قرآن تے صحابہ نو رب نے مخاطب کیتا سی، بس اے تے صرف ادوں دے لوگاں واسطے سی، یا تے تسی ایمان والا ہون تو انکار کر دیو، تے جے تسی ایمان والے ہو تے رب آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے کنوں خطاب ہویا؟ اور صحابہ نو بھی ہے، صحابہ تو بعد قیامت تک جتنے ایمان والے نے سب نو خطاب ہے۔ ایک قرآن عالمگیر کتاب ہے،
قیامت تک واسطے رب نے انہوں نازل فرمایا ہے۔ اللہ مینوں تانوں خطاب کر رہے ہیں تے خطاب کر کے کی آندا ہے؟ فرمایا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، او ایمان والیو احسان کر کے اپنے صدقے ضائع نہ کر بیٹھے جے، احسان جتلا کے اپنے صدقے ضائع نہ کر بیٹھے جے، تکلیف پہنچا کے اپنے صدقیاں نو ضائع نہ کر بیٹھے جے۔ اسی کسی نال نیکی کرنے ہیں نا، کئی ساڈے وچوں ایسے ہوندے نے، اگر کوئی 2 4 10 دن بعد، ہفتے 2 ہفتے بعد، مہینے سال بعد کوئی گل ہو جائے نا اس بندے دے نال جہدے نال نیکی کیتی ہے، اسی فوراً آنے ہاں اج تو بڑیاں گلاں کرنا، تینوں ویلا بھول گیا، تینوں وقت یاد نہیں، اج تینوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے، اسی احسان جتلانے ہاں، اسی اگلے بندے نو پریشان کرنے ہاں، ایزا پہنچانے ہاں، تکلیف دینے ہاں۔ اسی آنے ہاں صدقہ کی کر لیا، ہونے ساڈا غلام ہی ہو گیا، ہونے انہیں انجی کرنا جی میں اسا آکھنا ہے۔ رب کی آندا ہے اے ایمان والیو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، اور صدقہ کر کے احسان نہ جتلایا جے، صدقہ کر کے تکلیف نہ دیا جے۔ اللہ جی انج ہویا تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جے تسی احسان جتلاؤ گے میں تواڈے اعمال نو ضائع کر دیواں گا، جے تسی تکلیف دیو گے میں تواڈے صدقے نو برباد کر دیاں گا۔ اور فرمایا اے مثال انج جے سمجھ لو، کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، جویں او بندہ ہے جڑا لوکاں نو وکھان واسطے خرچ کردا ہے، جڑا ریاکاری دی نیت نال خرچ کردا ہے، جڑا بلے بلے کہلوان دی نیت نال خرچ کردا ہے، جڑا شہرت دی نیت نال خرچ کردا ہے۔ فرمایا او دی مثال کیویں میں؟ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ سلدا۔ میں آیت سمجھان واسطے توانو ایتھوں بار سین وچ لے چلنا، تواڈے سین دے اندر تھلے لگا ہے پتھر، لگا ہے کہ نہیں لگا؟ اور پتھر لگا ہے نا، اس پتھر دے اتے پئیے مٹی، اتوں پہ جاندی ہے بارش تیز موسلادھار، تے 10 منٹ بارش پوے تے پتھر سارے دا سارا مٹی نالوں کی ہو جائے گا؟ اچھی بولو ذرا، بارش مٹی نو روڑ کے لے جائے گی، بارش مٹی نو روڑ کے لے جائے گی۔ فرمایا جس طرح بارش مٹی نو روڑ کے لے گئی، پتھر دی چٹان بالکل صاف رہ گئی۔ فرمایا جیڑا ریاکاری کردا ہے، جیڑا شرک اصغر کردا ہے، او دا اے شرک اصغر او دے اعمال نو روڑ کے لے جاندا ہے، اعمال نامہ کورے دا کورا رہ جاندا ہے۔ آج شرک اصغر ہے، ریاکاری اور دکھلاوا، تے اے بھی اعمال نو کی کر دیندا ہے؟ ضائع۔ بولو کی کر دیندا ہے؟ ضائع، برباد۔ تے جڑا شرک اکبر ہوئے، قبر دی پوجا، مزار دی پوجا، انسان دی پوجا، درخت دی پوجا، شجر دی پوجا، حجر دی پوجا، تعویذ دی پوجا، پیر دی پوجا، ملوانے دی پوجا، مولوی دی پوجا، شخصیت پرستی، شخصیات دی پوجا۔ آؤ ذرا دساں اس شرک دے نال کی بند ہے؟ آتے شرک اصغر ویکھیا جے نا، ریاکاری اور دکھلاوا، اے اعمال نو روڑ کے لے جاندا ہے اور عمل نامہ کورے دا کورا رہ جاندا ہے۔ آؤ ذرا شرک اکبر دی گل بھی سن لو۔ ویکھو جی، میرا تواڈا عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو عظیم اگر کوئی مخلوق ہے تے انسان ہے۔ کون نے؟ سارے بولو۔ اور انسانہ چوں بھی سب تو اعلیٰ اور افضل اگر کوئی ہستیاں نے تے انبیاء دیاں نے۔ کنہ دیاں نے؟ انبیاء دیاں نے۔ اور میرا عقیدہ سنو،
میرا عقیدہ ہے وے تہاڈا بھی یہی ہوئے گا انشاءاللہ کہ رب دے نبی شرک کر سکدے. اللہ اپنے نبیاں کو شرک ہون دیندا, رب دے نبی شرک نہیں کردے. مگر اللہ نے قرآن دے اندر ایک مقام تے اپنے نبیاں دا نام لے کے شرک دی بات کیتی ہے. اصل دے اندر رب نے مینوں تانوں گل سمجھائی ہے اور میرے نبی شرک نہیں کر سکتے, پر اگر وہ بھی شرک کرن انہاں دا اے انجام ہوئے گا. تے جے تو شرک کریں گا تے تیرا سوچ لے کی انجام ہوئے گا. رب نے کی آکھیا ہے ذرا سنیا جے رب دا قرآن سماعت فرمایا جے. رب نے نبیاں دا نام لیا ہے پارا اللہ دے قرآن دا 7ویں آواز ہوندی. اللہ فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. اے تو پہلا رب نے ابراہیم علیہ السلام دا نام لیا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. رب نے 18 نبیاں دا نام لیا ہے اور 18 نبیاں دا رب نے نام لے کے کیا کیا ہے. انہاں دا میرا رب مقام کی بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور مایا میرے نبی سارے دے سارے صراط مستقیم دے نے, اے سارے دے سارے ہدایت اوپر نے. کوئی بھی میرا نبی گمراہ نہیں, کوئی بھی میرا نبی شرک کرنے والا نہیں, کوئی بھی میرا نبی اللہ نال کسے اور نو پوچھن والا نہیں. اے سارے نبی ہدایت اوپر نے. پر ربا پھر تو دسنا کی چاہنے اور اگلی گل ذرا تیان فرمایا جے. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. فرمایا ہے میرے سارے نبی ہدایت اوپر نے. اللہ نے انہوں ہدایت عطا فرمائی ہے. کوئی نبی مشرک نہیں, کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا. پر میں امت نو سمجھان واسطے ایک قانون بیان کر رہا ہوں, ایک اصول بیان کر رہا ہوں. ربا کیڑا قانون؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر میرے نبی بھی شرک کرن, اگر میرے نبی بھی شرک کرن, اگر ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, الیاس, اگر داود و سلیمان, اگر زکریا, یحییٰ, اسحاق و یعقوب, یوسف علیہم السلام, اگر میرے نبی بھی شرک کرن, اللہ کی کریں گا؟ فرمایا اللہ حبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر اینا نبیاں بھی شرک کیتا, اینا تے بھی سارے اعمال ضائع کر دے مانگا. انبیاء شرک بولو کر سکدے, کر دے, کیتا نہیں. پر مینو تو انو سمجھان واسطے رب نے قانون بنا دیتا ہے. اگر نبی بھی شرک کرن, میں انہ دے عمال بھی کی کر دیاں گا, ضائع کر دے. اچھا جی, حضرت فرما رہے ہیں دوبارہ پڑھو, پڑھ دیا جی انشاءاللہ. سن لو گے قرآن؟
جی توجہ فرماؤ جی. ماشاءاللہ جی اس واسطے آئے نے اللہ انہاں دا نہ قبول فرمائے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا. ایتھے میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فرمایا اگر نبی بھی شرک کریں گے انہاں دے اعمال بھی ضائع ہو جان گے. ایتھے ہی بس نہیں آؤ نہ چویاں پارا سن لو میرا رب اعلان فرما رہے ہے آواز آندی ہے کل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد اچھی آنکھو اچھی صلی اللہ ماشاءاللہ. میرے بھائی محترم ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آ چکے نے. دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. طبیعت انہاں دی خراب ہے پھر بھی ماشاءاللہ تواڈے کول موجود نے اور وعدہ نبھا رہے نے. دعا کرو اللہ انہاں نوں صحیح معنی تے صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ انہاں نوں زیادہ تو زیادہ اپنے دین دی خدمت واسطے پسند فرمائے. حضرات آؤ میں بات اپنی تانوں سنا کے بات مکان والے پاسے لے کے آواں. میرا رب اپنے پیغمبر کو اعلان کروا رہے ہیں سونے اعلان کر دیو. اللہ میں کی اعلان کر دیا فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اور دنیا جہان دیو لوگو میرے ول بھی وحی کر دیتی گئی ہے. میرے تو پہلے عمل بھی وحی کر دیتی گئی سی. محبوب جی کی وحی تواڈے ول کیتی گئی ہے سونے کی تانوں اللہ دا پیغام آیا ہے. فرمایا رب نے آکھیا ہے انہاں نوں کہہ دیو کہ میرے ول بھی وحی کر دیتی گئی ہے. میرے تو پہلے نبیوں وال بھی وحی کر دیتی گئی ہے. وحی کی آئی ہے وحی سنیا جے لَإِنْ أَشْرَكْتَ. پہنا میرا عقیدہ سن لو اور تواڈا بھی یہی عقیدہ انشاءاللہ. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شرک کی تھا. آپ شرک کر سکتے آپ کو شرک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آپ تے توحید عالم بردار
یار بن کے آئے نے، آپ تے رب دی توحید دے دائی بن کے آئے نے، آپ کو شرک نہیں ہو سکتا، پر رب نے امت نو سمجھان واسطے ایک قانون بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا سونیا کہہ دیو رب اندے لئن اشرکتا لیحبطن عملکا، اے میرے محبوب پیغمبر جی اگر تساں بھی شرک کیتا رب تواڈے بھی عمل ضائع کر دے گا، اگر تساں بھی شرک کیتا رب تواڈے اعمال بھی برباد کر دے گا۔ آج کئی لوگ آندے نے او جی کلمہ گو نے انہاں نوں کچھ نہ آکھو، ایک کلمہ پڑھ دے نے انہاں نوں کچھ نہ آکھو، میرا رب آندا ہے شرک آئے تے اعمال ضائع، شرک آئے تے بولو اعمال۔ ہن ایک بندہ قبر بھی پوج دے تے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دے، مینوں دسو قبر پوجن والے دا لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا ہے، اور مزار پوجن والے دا لا الہ الا اللہ باقی رہ گیا ہے، میں جناب پیر پوجن والے دا، غیر اللہ نو سجدے کرن والے دا، غیر اللہ نو نفع نقصان دا مالک سمجھن والے دا، غیر اللہ نو عزت اور ذلت دا مالک سمجھن والے دا لا الہ الا اللہ کتھے رہ گیا ہے؟ رب تے اپنے نبی نو کہہ رہا جے شرک ہویا سارے اعمال ضائع کر دے۔ اے جی اللہ دی توحید دی اہمیت ایک اصول ہے، چیزیں تضادات سے سمجھی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، اسی طرح توحید سمجھی جائے گی شرک تو کہا دے تو شرک تو جدو شرک دا نقصان سامنے آئے گا توحید دی اہمیت سامنے آئے گی۔ بھائی اگر شرک ہوئے تے عمال برباد، شرک ہوئے تے عمال تے توحید ہوئے تے پھر پتہ جے ملک کنہ کو پہندہ ہے۔ آؤ ایک دو گلہ اس والے نال سنو تے میں بات مقامہ، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر موجود نے، تے ایک بندہ دعا پیا کر دے، کی کر دے بیا دعا، اللہ تو انہوں بھی کرن دی توفیق عطا فرما، رب سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرما، پر تو ہاں کرنی کوئی نہیں، انہیں جلسہ مکنا ہے نا تو ہاں اٹھ نسنا ہے، مولویاں کہندے رہ جاؤ دعا تے مانگ جاؤ، پوچھ لو آج مانگ کے جان گے پکی گل ہے ماشاءاللہ، لو بھائی پکے رہے آجے پھر اور ہاں جی ایک بندہ دعا پہ مانگ دے تے دعا دے لفظ پتہ کی نے اندے اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے دعا پہ مانگ دے اور اینا لفظاں نال پہ مانگ دے اللہم انی، لفظاں دا ترجمہ میں پیش کرن لگا سنیا جے کہ اللہ توفیق دے دے یاد کر لو، اللہم انی اسالکا، اے اللہ میں تیرے کلوں منگ رہا ہاں بھی ہمناکا انت اللہ، اس واسطے نال کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انتا، تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، الاحد تو کلا ہے، تو بولو کلا ہے تے اکیلا ہے، تو ایک تے اکیلا ہے، انت الاحد الصمد، تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تو اوے جن نے نہ کسے نو جنم دیتا ہے نہ وہ جنم دیتا گیا ہے، نہ تیرے ماں پیوں نے نہ تیری اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تیری تے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، تیرے تے برابر کھلون والا بھی کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر صحابہ نو فرماندے نے وہ جاؤ اینو پیغام دیو او مانگ رب کو لو جو منگنے، تو اونا لفظہ نال منگ رہے ہیں جنہ لفظہ نال منگن والے نو رب خالی نہیں موڑیا کردہ۔ اسم اعظم ہے، اسم اعظم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا اسم اعظم دے ذریعے اللہ کو منگ دے رب انہوں خالی نہیں موڑ دا۔ اے اسم اعظم ہے، یہ دے وچ کی بیان ہویا ہے؟ اللہ تو کلا ہے، تو بے نیاز ہے، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں، تیری اولاد بھی کوئی نہیں، تیرے ماں پیو بھی۔ پتہ لگا رب نے اسم اعظم بھی انہوں آکھیا جتے اللہ دی توحید دے ڈنکے کھڑک رہنے۔ ایک اور اسم اعظم
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، وہ دے اندر بھی اللہ دی توحید ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک، ایدی اندر بھی اللہ دی توحید دا ذکر ہے، رب دیاں صفتاں دا ذکر ہے، اور جیڑی میں آیت اگے سنائی ہے نا، میرے نبی نے انہوں اسم اعظم آکھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ انہوں بھی میرے نبی نے اسم اعظم آکھی ہے، ایدے اندر بھی اللہ دی توحید ہے۔ ایک اور اسم اعظم ہے، اللہ دے نبی پڑھ دینے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہوں بھی میرے نبی نے اسم اعظم آکھیا ہے، ایدے اندر بھی اللہ دی توحید ہے، اور پتہ لگا رب نو اپنی توحید اتنی پیاری ہے جیڑی اللہ دی توحید یا صفتاں دا ذکر کر کے رب کو لو دعا کر دے، عرش والا رب وہ دی دعا نو ضرور قبول فرما لیندے۔ اے جی اللہ دی توحید دی برکت، رب دی توحید دی اہمیت۔ آج جیڑی آیت شروع دے اندر سورت میں پڑھی ہے، سورہ اخلاص تو سامی پڑھی ہے، اللہ تو اڈا پڑھنا بھی قبول فرما لے۔ ایک کی دسیا میں ایک واری پڑھی ہے تے کنے پارے پڑھن دا ثواب، دو واری پڑھی ہے تے اور تین واری پڑھی ہے تے 3 پارے۔ ایک تے اے فضیلت ہے نا، ایک کیوں میں اللہ دی توحید دی وجہ تو، کی دی وجہ تو؟ رب دی توحید دی وجہ تو۔ ایک صحابی ہے، میرے پیغمبر نے انہوں امیر بنا کے قافلے دے نال بھیج دیتا ہے، لشکر نال بھیج دیتا ہے، انہیں ہن نمازاں پڑھانیاں نے، امیر نے نمازاں پڑھانیاں نے، نماز فجر دی پڑھان دینے، قرآن پڑھ دینے، تے اخیر تے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نماز مغرب دی قرآن پڑھ دینے، نال قل هو اللہ پڑھ دینے، نماز عشاء دی قرآن پڑھ دینے، نال قل هو اللہ پڑھ دینے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن لشکر واپس آیا تے صحابہ میرے نبی دے کول کٹھے ہو گئے، آندے نے سونیا آج جنوں ساڈا امیر بنایا سجے ایک قل هو اللہ بڑی پڑھتا ہے، جدوں بھی نماز پڑھائیے نال قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ محبوب جی اینوں پوچھو نا کی مسئلہ ہے؟ آپ فرماندے نے بھائی تسی پوچھو نا اینوں کی گل ہے، کیوں قل هو اللہ نہیں پڑھتا ہے؟ کوئی کیا انہیں جا کے پوچھیا بھائی تو ہر نقد دی اندر قل هو اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ آندہ اے دی اندر اللہ دی توحید دیاں صفتاں نے، اے دی اندر رب دی توحید دیاں باتاں نے، اے دی اندر اللہ دیاں صفات دا تذکرہ ہے، رب دی توحید اور اللہ دیاں صفتاں دی وجہ تو مینوں اس صورت نال بڑی محبت ہے، مینوں اس صورت نال بڑا پیار ہے۔ اس واسطے میری کوشش ہوندی ہے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر میں قل هو اللہ ضرور پڑھنا وا، کیونکہ اللہ دی توحید دا ذکر ہے، اے دی اندر اللہ دیاں صفتاں دا ذکر ہے۔ اے گل سن کے واپس آ گئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دس دینا ہے، آندے نے اللہ دے نبی ہوتے آندے مینوں اس سورت دی آیتاں دے نال بڑا پیار ہے، اے دی اندر اللہ دی توحید ہے، اے دی اندر اللہ دیاں صفتاں نے، اس واسطے مینوں اے دے نال بڑی محبت ہے۔ میرے پیغمبر نے جواب کی دیتا، فرمایا جاؤ نو مبارکاں دے دیو، او جے تو اس سورت نال محبت کرنا ہے عرش والا رب آسمانہ تے بیٹھا تیرے نال محبت کر دے۔ تسی بھی کر دے ہو محبت؟ کیوں؟ اے دے اندر اللہ دی توحید ہے، کی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سانو کوئی آگے آکھے نا او فلانا بابا بڑی کرنی والا جے، اسی آکھیں گے قل هو اللہ احد۔ سانو کوئی آگے آکھے فلانا سید ہوا وچ میں اڑ دیاں ویکھیا ہے، اسی آکھیں گے قل هو اللہ احد۔ سانو کوئی آگے آکھے فلانے پیر دے توحید بڑے کم کرتے نے، اسی آکھیں گے قل هو اللہ احد۔
سانو کوئی آکے فلانے بابے دی قبر وچوں آوازاں آ رہیاں نے اسی آکھاں گے قل هو اللہ احد. سانو کوئی آکے فلانے بابے نے سمندر دا رخ موڑ دیتا ہے اسی آکھاں گے قل هو اللہ احد. سانو کوئی آکے فلانے بابے نے راوی دا منہ موڑ دیتا ہے اسی آکھاں گے قل هو اللہ احد. اوے منہ موڑن والے اج کتھے نے جدوں سندھ سارا ڈوبیا پیا ہے, سیون بھی ڈوب گیا ہے. بڑے بڑے کرنی والے جنہاں نو لوکاں بنایا ہے, بڑے بڑے بھرنی والے جنہاں نو لوکاں بنایا ہے, رب نے نہیں بنایا, انہاں جاہل لوگاں نے بنایا ہے. اور سارا سندھ ڈوبا پیا ہے, لوکاں دے مکان ڈوب گئے نے, لوکاں دے گھر ڈوب گئے نے, رڑ گئے نے. کتھے نے او کرنی والے؟ اے جی فلان. میں ایک دفعہ لاہور گیا تے مینار پاکستان دے کول اسی کھلوتے تے او دے کولوں نا ایک سکی نہر گزر دی ہے, تانوں بھی پتہ ہے شاید تساں ویکھی ہوے. سکی نہر, پانی نہیں اودے وچ چلدا. تے میں پوچھیا اوتھے کھلوتے ایک بابا جی نو, میں کہیا بزرگو اے جڑی چیز ہے ایدا کی مطلب ہے؟ آندے نے پہلا راوی ایتھوں وگدا سی, پھر بابا جی نے تکا لا کے لوروں باہر کر چھڑیا. انا للہ. بھئی آئی مشہور گل ہے نا, پہلا راوی وچ وگدا سی, پھر بابا جی نے دھکا لا کے باہر کر دیتا. جدوں کوئی سانو اے جیاں کہانیاں سنائے گا اسی کی آکھاں گے قل هو اللہ احد. دریاواں تے منہ موڑ سکدا ہے تے عرش والا, سمندراں دے پانی واپس لے جا سکدا ہے تے عرش والا, اور لوگوں بارشاں پا سکدا ہے تے عرش والا, ور پیندیاں بارشاں نو کھلار سکدا ہے تے عرش والا, سیلاب لے آندا ہے تے عرش والا, لے آ کے ڈک سکدا ہے تے عرش والا, پہاڑاں تے پانی چڑھاندا ہے تے عرش والا. اوے اللہ دی قسم اسی سوات دے علاقے وچوں جناب پنڈ پھر کے آئے ہاں, اینا اچا سیلاب آیا ہے کہ پہاڑاں دے اتے جڑے لوکاں دے مکان سن, مکان چھتا سمیت ڈوب گئے. اساں اندازہ لگایا تقریباً 35 فٹ پانی اچا آیا ہے دریا, 35 فٹ پانی. سارے کم کردا ہے تے کون؟ اللہ. یہ تے شیر تے بڑے نے پر مینوں نہیں آندے, حضرت کولو سن لیا جے. میرے کولو قرآن دیاں دو آیتاں ہور سن لو. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. گل ایک چھوٹی جی اور بس توجہ دلانی ہے, وگرنہ تسی تے آپ ہی صاحب علم ہو. ایک آیت ہے جنوں آندے نے آیت الکرسی. کی آندے نے؟ آیت الکرسی. آج جنہ دے سینے تو ہی دے نا انہاں نو ٹھنڈ پا رہے ہیں. آیت الکرسی کی فضیلت ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا فرض نماز تو بعد جڑا پڑھدا ہے او دے تے جنت دے درمیان صرف موت دا فرق ہے. کادا فرق ہے؟ ایتلو مرے گا انشاءاللہ کتھے جائے گا؟ جنت. راتی اگر پڑھ کے سومیں فرشتہ ساری رات حفاظت کردا ہے, صبح پڑھ کے جناب صبح پڑھے فرشتہ ادیاں حفاظتاں کردا ہے. ہر نماز تو بعد میرے نبی نے آیت الکرسی پڑھن دا حکم دیتا ہے. آیت الکرسی پڑھیے, شیطان تو حفاظت ملدی ہے, جنات تو حفاظت ملدی ہے, جادو ٹونے تو حفاظت ملدی ہے. آیت الکرسی پڑھیے, فرشتے حفاظت واسطے مقرر ہو جاندے نے. اس آیت دی فضیلت کی نہیں ہوئے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, ابی قرآن دی سب تو عظیم آیت کیڑی ہے؟ فرماندے نے سونیا میرے علم دے مطابق تے آیت الکرسی ہے. میرے پیغمبر نے حضرت ابی بن کعب دے سینے تے ہاتھ مارے ہے. آپ فرماندے نے ابی تینوں تیرا علم مبارک ہوئے, واقعی قرآن دے اندر سب تو عظیم آیت تے آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے مال دے اتے نگران مقرر کیتا ہے. رات پہ جاندی ہے, ایک چور آ جاندا ہے, آ کے تھیلے دے اندر مال پان لگ پیندا ہے. حضرت ابو ہریرہ انہوں گرفتار کر لیندے نے, آندے نے میں تینوں نبی پاک علیہ السلام کو پیش کراں گا. اے ترلے کردا منتاں کردا, آندے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں چھڑ دے, میں بڑا غریب مفلس کنگال ہاں. حضرت ابو ہریرہ نو ترس ہوندا ہے,
انہوں چھڑ دیتا. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ صبح ہوئی نا, ابو ہریرہ سنا رات کیسی گزری, رات دا معاملہ آمدے نے اللہ دے نبی چور آیا سی, میں پھڑ لیا, انہیں ترلا کیتا, مینوں ترس آ گیا, میں چھڑ دیتا. نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ آج راتی وہ پھر آئے گا, رات پہ جاندی ہے. حضرت ابو ہریرہ پھر چکنے چوکس بیٹھے نے, اے چور پھر آ جاندا ہے, پھر مال چران لگدا ہے, پھر گرفتار کر لیندے نے, آندا ہے پھر ترلا منت کر دے, آندا مینوں چھڑ دیو. حضرت ابو ہریرہ نو ترس آ جاندا ہے, پھر چھڑ دیتا ہے. صبح ہوئی نبی پاک فرماندے نے سنا ابو ہریرہ اللہ دے نبی راتی پھر آیا سی, پھر ترس آ گیا, پھر چھڑ دیتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ اج راتی پھر آئے گا, تیسری رات ہو جاندی ہے, اے پھر آ جاندا ہے تے پھر مال چران لگدا ہے. حضرت ابو ہریرہ پھر گرفتار کر لیندے نے, وہی اج نہیں ہوں میں تینوں چھڈنا, کوئی حد ہوندی ہے, 3 واراں ہو گئیاں نے, اج نہیں میں چھڈنا. آندا ابو ہریرہ جے میں تینوں گل ایک بڑی کم دی دساں تے پھر اس شرط تے مینوں چھڑ دے. کہن لگے دس جے گل واقعی کم دی ہوئی تے چھڑ دیاں گا. آکھن لگا تو جو ایتھے حفاظتاں پیا کرنا ہے, نگرانیاں پیا کرنا ہے, تواڈے قرآن وچ آیت الکرسی نہیں ہے گی, اے ہے وے. آکھن لگے آیت الکرسی, آندا ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کر, تیرے مال دیاں حفاظتاں عرش والا رب آپ ہی فرمائے گا. گل تے بڑی کم دی سی نا, تے وعدہ بھی کیتا سی, چھڑ دیتا, ٹر گیا. صبح ہوئی, آپ فرماندے نے سنا ابو ہریرہ راتی پھر تیرا ہو چور آیا, جی اللہ دے نبی آیا. فرمایا پھر کیتے کیتا, اللہ دے نبی انہیں آ گل میرے نال کیتی, اے گل انہیں دسی تے سونیا میں پھر انہیں چھڑ دیتا. وعدہ جو کیتا سی, نبی پاک فرماندے نے ہے تے شیطان سی, ہے تے جھوٹا سی, پر گل سچی دس گیا. میرے نبی نے تصدیق کر دی تھی, ہے تے جھوٹا سی پر گل سچی دس گیا. اگر آیت الکرسی تو پڑھ لمے, اللہ تیری جان دیاں بھی حفاظتہ کرے گا, رب تیرے مال دیاں حفاظتہ بھی کرے گا. ایتھے بیویاں بال چکی پھر, مولوی جی دم پا دیو, بال راتی تریندا بڑا ہے, ڈردا بڑا ہے. ایتھے وڈے وڈے مولوی جی دم کر دیا جے, سانو رات نو ڈر بڑا لگدا ہے. تے میں ایتھے گل کر لگا فیصلہ بادیو, جے تانوں غصہ وے لگے تے کر لیا جے, ہورے غصہ کر کے تسی اگر کام ہے, بعد کام بندہ غصے نال ہی کر لیندا ہے, اگر غصہ کر کے بھی بندہ کوئی کام کر لے پھر بھی فائدے چ. میرے کول میں کوئی تھوڑا بہتا کوئی پھوک شاک بھی دم درود بھی کرنا سنت دے مطابق. میرے کول اکثر لوگ آندے نے, بزرگ آندے نے, جوان آندے نے, نو عمر آندے نے, عمراں والے آندے نے, تے جڑے آندے نے نا, میں کدی کسی نو نہ تویز دیتا, میں تویزاں دے خلاف ہوں, میں تویز نو حرام سمجھنا, میں شرک سمجھنا. میں کہنا وظیفہ پڑھیا کرو, آیت الکرسی پڑھیا کرو, آخری کول پڑھیا کرو. تے مینوں اکثر پتہ کی جواب ملدا ہے, مولوی جی اسی قرآن نہیں پڑھے, اسی نہیں پڑھ سکتے. بلاواں پہ تنگ کرنا ہے جو قرآن نہیں پڑھا. 40 سال دے نوجوان, 50 سال دے بزرگ, رب کعبہ دی قسم روز نہیں تے ایک دن چھڑ کے ایک دن اے ہو جا بندہ ضرور ملدا ہے جیڑا آندا ہے میں دنیا چ بڑا کامیاب ہاں, پر مولوی جی قرآن نہیں پڑھیا, آیت الکرسی نہیں آندی, آخری کل نہیں آندے. میں پھر حیران ہو کے پوچھنا, تواڈے والدین مسلمان ہی سن, مسلمانہ دے کاری پیدا ہوئے سنا, آندے نے پیدا تے مسلمانہ دے کاری ہوئے, پر بد قسمتی. اے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو, اس تو قبل کے وقت بیت جائے, آپ بھی قرآن پڑھو, قرآن نال دل لگاؤ. اینی فضیلت آیت الکرسی دی, سن لیجئے فضیلت, اور بھی بڑیاں فضیلتاں نے پر وقت نہیں, میں صرف توانوں نشاندہی کرنا چاہنا. اس آیت دی ایڈی فضیلت پتہ جے کیوں میں, اس ساری دی ساری آیت اللہ دی توحید دی تے بہترین دلالت کرنے والی ہے. پڑھو ہاں والا, اللہ لا الہ, شروع میں کو کتوں ہو رہی ہے, اللہ لا الہ الا ہو, معنی کیے اللہ تو علاوہ کائنات جو کوئی الہ ہے ہی نہیں. اگلیاں گلہ وعدت نے, ابتدائی ایتھوں میں اللہ تو علاوہ کائنات جو کوئی الہ
ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، تے جڑا ہے وے او کون ہے؟ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اگر کوئی اللہ دی قسم صرف آیت الکرسی سمجھ کے پڑھ لوے مشرک نہیں رہ سکتا۔ آج رب دی توحید دی برکت، اہمیت، فضیلت، اللہ مینو توانو پکا توحید پرست بنا دے، رب سانو موحد بنا دے۔ اور جامع ترمذی دی روایت ہے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ترازو رکھیا جائے گا، ایک پاسے رجسٹر گناہاں دے نے، ایک پاسے نیکیاں دے نے، تولے جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڈے نیکیاں والے پلے نوں پاری فرما چڑھے، اللہ سانو اس وقت رسوائی تو محفوظ فرما لے۔ ایک بندے دیاں نا نیکیاں کٹ گئیاں تے برائیاں بڑا پریشان ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے پریشان نہ ہو، اسی اج تیرے نال انصاف والا معاملہ کران گے، جاؤ فرشتیو ویکھو ایدیاں نیکیاں چو کوئی شاید کوئی نیکی ہور مل جائے۔ فرشتے گئے رجسٹر کھولے، یہ سوچدا ہوئے گا اینے رجسٹر نے تے اگے تے پورے نہیں آئے تے ایک نیکی لب بھی گئی تے کی کرے گی ہوتی ہو سکتا ہے سوچ ہوئے دی۔ اینی دیر نو فرشتے آ گئے، اللہ ایک پرچی لب گئی ہے بطاقہ، کی لب گئی ہے؟ ایک چھوٹی جی پرچی ہے، فرمایا اینو رکھ دیو دی نیکیاں والے پلڑے چ، نیکیاں چ پلڑے چ رکھیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نیکیاں ود جان گیاں، برائیاں کٹ جان گیاں۔ معاملہ پلٹ گیا، جہنم دے بوئے دے کھلوتا جنت وال ڈر گیا۔ پتہ جس پرچی تے لکھیا کی ہے، اشہد اللہ الہ، اب پڑھ لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ نو رگڑا دیا کرو، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک گناہگار بڑے، خطاکار بڑے، پر انہیں ساری زندگی اللہ نال شرک کیتا۔ انہیں بولو اللہ نال کسی نے شریک بنایا؟ نہیں بنایا۔ آؤ میں گل مکاواں، آخر تے توانو کلمے دا معنی سمجھاواں۔ کلمے دا معنی کی ہے؟ ذرا سنیا جے کلمے دا معنی۔ کسے کہن والے نے کلمے دا معنی بڑا کمال کر دیتا ہے پنجابی زبان دے اندر۔ فرماندے نے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں تھی، اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں تھی، اور بابا پت نہیں منگی دے مویاں تھی۔ پڑھو لا الہ، اور پڑھو لا الہ۔ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، اور موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، اور موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی خشکی ریگستان وچوں، تے بابا پت لب دے نہیں قبرستان وچوں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور توتا بیٹا بولے بیری تے
ਨਿਮਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰ ਢੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਬੋਲੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕਾਨੂੰ ਢੇਰੀ ਤੇ ਰੋਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह ते कीड़ी रुन्नी रब रहमान अगे और कीड़ी रुन्नी रब जिदो हजरत सुलेमान गए ने ना ए बारिशां दियां दुआवां मंगन वास्ते कीड़ी रुन्नी रब रहमान अगे उन्हें अर्ज ना कीती सुलेमान अगे पढ़ वेख ते रख कुरान अगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ते गल मैनू तुहानू समझाने वास्ते करते ने फरमांदे ने दाने भुन के जमीन विच भुन क्यों और मिसालां च भुजे दाने पै उगन हकीकत विच उगदे और दाने भुन के जमीन विच भुन क्यों हल शोर जमीन ते जोन क्यों और दाने भुन के जमीन विच भुन क्यों हल शोर जमीन ते जोन क्यों ते बाबा थन छड़ के पूछल साडे बाबे दा मज़ार वेखिया जे एडा ऊंचा नारे तकबीर जिंदाबाद मसलक अहले हदीस जिंदाबाद फरमाए अहले हदीस जिंदाबाद जी मसलक अहले हदीस माशाअल्लाह बाबा जी अल्लाह दी साहब जिंदाबाद आग छेड़ो हाँ जी माशाअल्लाह और अच्छा तवज्जो जिन्ना मर्जी बस माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिन्ना मर्जी उच्चा मज़ार हो जाए किसी नूं कुछ दे सकदा और पूछल जिन्नी मर्जी लम्मी हो जाए दुध दा कतरा भी निकल सकदा दाने भुन के जमीन विच भुन क्यों हल शोर जमीन ते जोन क्यों ते थन छड़ के पूछल जोन क्यों पढ़ो ला इलाहा पढ़ लो सारे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ये थे हमारे पाकिस्तान के मायनाज खतीब हज़रत मौलाना अदील अहमद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला। प्यारे भाइयों तशरीफ़ रखें। अब आपके और मेरे दिलों की धड़कन नौजवानों के अंदर वलवला अंगेज़ खिताब फरमाने वाले खतीब पाकिस्तान वाइज़ खुश अलहान मुकर्रर शीरी बयान हज़रत मौलाना अबू बकर माविया सदीक़ साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है।